دیکھ لیں کیا صحابہ اکرام کو گالی دینا کفر ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اگر آپ اس کو کفر کہیں گے تو پھر کون کون اس میں آئے گا؟ اس کو فسق اور حرام ہی سمجھے۔ 8 ریفرنس ہو گئے۔ 9th ریفرنس آ گیا جی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفا 1176 کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب بیٹا ہے جسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اون کرتے ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ بھی کتاب انہوں نے ہی لکھی ہے، یہ انہی کے فتاوی ہے جو پوری دنیا میں جناب کہا جاتا ہے جی شیعوں کا بڑا علمی رد کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، یہ ان کے فتاوی عزیزی جو ان کے فتوے چھپے میں، فتوے کا مطلب ہے کہ یہ ان کا اپنا اوپینین ہے جو لکھ رہے ہیں۔ پیج 251 پہ یہ لکھتے ہیں، علماء ما وراء النہر اور مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حرکات جنگ و جدل جو حضرت علی کے ساتھ ہوئیں وہ صرف خطائے اجتہادی کی بنا پر تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، لیکن پھر وہ لکھتے ہیں محققین اہل حدیث نے، اہل حدیث وہابی نہیں، جو یعنی اہل حدیث وہ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے روایتوں احادیث کی روشنی میں یہ چیز دریافت کی ہے کہ یہ حرکات شائبہ نفسانی سے خالی نہ تھے، یعنی اس میں نفس کا لالچ شامل تھا، یعنی حضرت علی کے ساتھ ان کی جنگیں نفسانی خواہشات سے خالی نہیں تھی۔ اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذو النورین حضرت عثمان کے معاملے میں جو تعصب امیہ اور قریشیہ میں تھا، یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جو اختلاف تھا، اس کی وجہ سے یہ حرکات حضرت معاویہ سے وقوع میں آئے، جس کا غائط نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور بغاوت قرار دیے جائیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تحفہ اثنا عشریہ علی سرکار، فتاوی عزیزی میں۔ پھر انہوں نے عربی میں لکھا ہے والفاسق لیس باہل اللعن، فاسق قابل لعنت نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم لعنت نہیں بھیجیں گے، فاسق ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے، لعنت نہیں بھیجیں گے۔ تو اگر مراد برا کہنے سے اسی قدر ہے کہ ان کے اس فعل کو برا کہنا چاہیے اور برا سمجھنا چاہیے، تو بلا شبہ اس امر کا ثبوت محققین پر واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر حضرت معاویہ کی غلطیوں کو برا کہنا ہے، اس فعل کو برا سمجھنا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے۔ اگر برا کہنے سے مراد لعنت کرنا اور گالی دینا یعنی لعن و شتم کرنا ہے، تو معاذ اللہ کے اہل سنت سے کوئی شخص یعنی اس قسم کی حرکت کرے، ان کا ہم سب و شتم کے قائل نہیں۔ اور یہ جناب محدثین کا جگرہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے سب و شتم کے قائل نہیں ہے جو خود حضرت علی پہ سب و شتم کرواتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا شیعہ وہ ہے جو مخالفین کو دعائیں دے اور علمی اختلاف رکھے، اور بنو امیہ کا شیعہ وہ ہے جو سب و شتم کرے۔ 10واں ریفرنس پیر میرلیہ صاحب کا، المتوفا 1937 عیسوی، یہ تو حال ہی میں نے دریافت کیا، جو آج کل ان کی کتاب بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ سنی شیعہ اختلاف کی وجہ سے ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کرام کے خلاف بغض اور بنی امیہ کے ساتھ محبت رکھے۔ یہ پیر میرلیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سنیت کے اندر یہ جراثیم داخل کیے جا رہے ہیں کہ اہل بیت سے بغض رکھنا اور بنو امیہ سے محبت رکھنا یہ سنیت ہے۔ اب پیر میرلیہ صاحب اس پہ کیا ورڈکٹ دے رہے ہیں؟ حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں اہل سنت کبھی یہ بدبخت نہیں ہوئے کہ وہ بنو امیہ سے محبت کرنا شروع کر دیں، اور ان کے عقائد میں رسول پاک کے خاندان سے دوستی اور مودت مدار ایمان اور فرض مانی گئی ہے۔ اس نئے رجحان کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے بمقابلہ اہل تشیع کے اپنے مواعظ اور نصاحت کی مجلس میں صرف لعنت اور متون کرنے کے خلاف، یعنی یہ جو کرتے ہیں رافضی، اس کے اعتبار سے انہوں نے جو تقاریر کرنی شروع کی ہیں تو صرف ایک چیز کو ٹاپک بنایا اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی طرف کم توجہ دی ہے۔ اسی کتاب میں آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ سورۃ النور کی آیت نمبر جو 55 ہے نا، آیت الاستخلاف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس دنیا میں حکومت دے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے مصداق بھی حضرات اربعہ ہیں،
یعنی 4 خلفاء عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، بنو امیہ اور جناب معاویہ اور بنو عباس آیت استخلاف سے خارج ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے ان کو دی تھی، ملوکیت دی تھی، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں طالوت والا۔ طالوت کو تو اللہ نے بنایا تھا وحی کے ذریعے۔ بنو امیہ بنو عباس کے اوپر کون سی وحی نازل ہوئی تھی کہ وہ ملک بنے؟ وہ کہانی کرایا کرو جی کو سمجھ آوے۔ تو کہتے ہیں کہ بنو امیہ اور جناب معاویہ اور بنو عباس کی حکومتیں وہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ تھا وہ اس سے خارج ہیں، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مراد آیت استخلاف سے وہ لوگ ہیں جو سورہ نور کے نزول کے وقت حاضر تھے۔ وہ کہتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ اس میں کہاں سے آگے بیچ میں، اور ویسے ٹیکنیکلی بھی جو اس حکومت کی خرابیاں تھی وہ اپنی جگہ ہیں۔ اگلا والا آ گیا جی 11 نمبر پہ علامہ وحید الزمان، جس کو پرانے اہل حدیث تو اہل حدیث مانتے ہیں، آج کل کے آدھے مانتے ہیں آدھے نہیں مانتے، لیکن ایک بات ہے کہ اہل حدیث کے پلے اور کوئی شے کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف انہوں نے ہی ترجمہ کیا ہے، اور بخاری کا جو ترجمہ کیا 60s کے اندر سید داؤد راز کا، وہ 8 جلدوں میں جو PDF بھی ہے، ان کے بھی مرشد ہیں وحید الزمان، وہ تو ان کو کوٹ کرتے ہیں اس میں۔ تو سید داؤد راز سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو جمعیت اہل حدیث انڈیا کے سربراہ تھے، کیوں ان کے مرشد ہیں وہ، ان کو تو پوری زندگی نہیں پتا چلا کہ یہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا تھا، وہ تو کوٹ کرتے ہیں۔ اور اہل حدیث آج تک جو مسلم شریف چھاپ رہے ہیں وہ انہی کی چھاپ رہے ہیں، وحید الزمان کی۔ اس میں جو حدیث ہے نا صحیح مسلم میں 5976 اور 5977 2 حدیث ہے کہ نبی اسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ احد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی، اور پھر وہاں پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی لالچ میں پڑ جاؤ گے اور پھر دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد ہو گئی۔ اس حدیث کی شرح میں وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے۔ مسلمانوں نے حضرت کے چند روز بعد ایسے کام شروع کیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈالی۔ معاویہ حضرت علی مرتضیٰ سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اس کا مصداق جو ہے وہ آل امیہ ہے۔ اور حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی۔ اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک امام اور خلیفہ پر سب مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے، آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت خاک میں مل گئی۔ دوسرا ریفرنس وہ لے کے حضرت ابو سفیان کی فضیلت پہ جو حدیث صحیح مسلم میں ہے 6409 اس کے کانٹیکسٹ میں، جس میں حضرت ابو سفیان نے آ کے کہا کہ بھی مسلمان مجھے صحیح نظر سے نہیں دیکھتے، میں پوری زندگی اسلام کا مخالف رہا ہوں، تو آپ نا میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں، تو اس کی وجہ سے تالیف قلب ہو جائے گی، لوگ بھی میری عزت کریں گے۔ تو حضرت معاویہ کو انہوں نے وہاں پہ یعنی کاتب کے طور پر بھرتی کروایا، وہ جو کاتب وحی والا لے کے چلتے ہیں۔ کاتب وحی والی روایت بھی موجود ہے دلائل النبوہ کے اندر۔ تو ان سے کبھی پوچھا آپ نے کہ دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے کاتب وحی والی روایت؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَكْتُبُ، پیٹ نہ بھرے، اور اس میں آگے راوی لکھتا ہے کہ پھر پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا، حضور کی نبوت کی خبر پوری ہوئی، یہ بتانے کے لیے وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ بس وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي آدھا ٹکڑا اٹھاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، امیر شام کے بارے میں۔ تو وہ دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ثابت کیا کہ حضور کی یہ تو کہتے ہیں نا دعا تھی، امام بہقی نے ثابت کیا ہے یہ بدوا تھی اور لگ گئی، پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا، تو وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ خیر یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حضرت معاویہ کاتب وحی، وہ آپ دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ کو جو بھرتی کر لیا، یہ آپ کا حسن خلق تھا اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا، اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی۔ ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور کفر کے وقت کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے وحشی قاتل حمزہ کا اسلام بھی تو قبول کیا تھا، اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی کا ہمیشہ دشمن رہا۔ ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور 100 مسلمانوں کو اس نے شہید کیا۔
اس کے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضیٰ شیر خدا کا